لوگ بولے مر گیا چھپا رہی، لوگ بولے کہ مر گیا اکبر اویسی چھپا رہی، پھر لوگ بولے اڑ بھی گیا تو پہلے جیسا نہیں رہے گا، لوگ بولے کہ زندہ رہیں گا آواز نہیں ہے۔ سب کی خواہش تھی جو بول رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی دعا تھی، مسلمانوں کے روزے تھے، مسلمانوں کی عبادتیں تھی، نوجوانوں کا دعا تھا، بزرگوں کی دعا تھی کہ اکبر اویسی کو موت کے دروازے سے کھینچ کر لائے۔ ارے آپ کی دعا تھی، ماں اور بہنوں کی دعائیں تھیں، نوجوانوں کی تھی، بزرگوں کی تھی۔ روزے رکھے، کوئی کعبے کا طواف کرنے لگے، کوئی مسجد نبوی میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، کوئی مشائخین عظام، کوئی غریب نواز سرکار کے دربار میں پہنچ گئے، تو کوئی اپنے اپنے بارگاہوں و خانخواہوں میں بیٹھ گئے، تو علماء دعاؤں کا محفل کرنے لگے، معصوم بچے دسترخوان بچھا کر دعا کرنے لگے، کوئی نجف کو چلا گیا تو کوئی کربلا کو چلا گیا۔ ارے یہ دعائیں تھیں، اور یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اکبر اویسی آج زندہ ہے۔ لوگ بولے پہلے جیسا نہیں رہا، پہلے تو بھی اکبر اویسی 40 45 50 ایک گھنٹہ تقریر کرتا تھا۔ دیکھو مارنے والوں، دیکھو مارنے کی حسرت رکھنے والوں، دیکھو میری آواز کو دبانے کی خواہش رکھنے والوں، کیا طاقت ہے ہمارے بھائیوں کی دعا میں۔ پہلے 1 گھنٹہ بولتا تھا، اب 1 گولی ہے، 3 گولیاں کھا کر اتنے زخم کھا کے 2 گھنٹے سے بول رہا ہوں، انشاءاللہ اور 2 گھنٹے بول سکتا ہوں۔ لوگ پہلے بھی سنے تھے، پہلے میں اب میں کمی تو چھوڑو، پہلے سے زیادہ ہی ہو گیا نا بھائی۔ پھر اب کاہے کا ڈرنا بھائی، گولی نہیں مار سکی اب کون مارتا بھائی۔ اب تو ٹوپی لانا پڑے گا اڑانے کو۔ ارے آج اکبر اویسی نہیں تو اللہ کا کام رکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر اویسی کا محتاج نہیں، اکبر اویسی اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے مجھ گنہگار کو موقع دیا، مجھ سے کام لے رہا ہے آپ کا۔ اللہ کا کام رکنے والا نہیں۔ ارے اب تو سلسلہ شروع ہوا ہے، ابھی منزل بہت دور ہے۔ کرن، کانگریس کی آخری کرن، کانگریس ایسا اٹھے گی، ایسا جنازہ اٹھے گا کہ تم 2 بمبوں پہ جاتے نا، ارے مجلس تجھ کو 1 بمبو پہ اٹھا دے گی، اور ایسا پھینکے گی کہ گمنامی کی گھاٹیوں میں نرسمہا راؤ کی طرح آوارہ وہ گمنام رہتے ہوئے دنیا سے چلا جائے گا۔ مسلمانوں کے دشمن، مندر بنانے والے چیف منسٹر، نرسمہا راؤ کے جانشین، ابھی آندھرا پردیش کا مسلمان زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے، ہماری جماعت ہے، ہم تجھ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ مسلمانوں، خدا را اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو، نمازوں کے پابند بنو، روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہم پریشان حال ہیں، اے مالک ہم بے سہارا ہیں، تیری اوپر نظر ٹکائے تجھ کو دیکھ رہے ہیں مالک، ہم بے سہاروں کی مدد فرما۔ اے اللہ،
ہم پریشان حال مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہم مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم میں بہت ہمارے بھائی ہیں بے روزگار ہیں، ہم کو روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہماری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان کی شادیاں کروا دے۔ اے اللہ اس ہندوستان میں ہم بغیر سر و سامانی کی عالم میں صرف تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہم کو مایوس نہ کر اے مولا، ہم کو مایوس نہ کر اے مولا، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری عزتوں کو، عصمتوں کو، آبروؤں کو لوٹنے والوں کو اے اللہ تو تباہ و تاراج کر دے۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہماری آبروؤں کی حفاظت فرما، ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، ہماری شریعت کی حفاظت فرما، ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صفوں میں جو ہمارے بھائی بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو شراب پیتے ہیں ان کو شراب کی اس لت کو ان کو چھڑا دے۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو زنا کرتے ہیں ان کو زنا سے دوری اختیار کرنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوتا ہے اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ اے اللہ تجھے واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اے اللہ تو ہم کو اور نہ آزما، اے اللہ تو ہم کو اور نہ آزما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے خلفائے راشدین کا، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے حضرت امام حسن و حسین کا، اے اللہ ہماری مصیبتوں کو دور فرما اور ہمارے دلوں میں بھی جام شہادت نوش فرمانے کی ایمان کی وہ طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں بھی حسینیت کو پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا دے۔ اے اللہ ہم کو قابل بنا دے۔ اے اللہ ہماری بے روزگاری وہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو منظم رکھ، متحد رکھ۔ اے اللہ دشمنوں کی سازشوں سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ اس ہندوستان میں ہماری عزتوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی، عصمتوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما دے، ہماری بستیوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ یہ سنگ پریوار اور یہود و نصارہ کو شکست دے دے، ان کو شکست دے دے، ان کو شکست دے دے اور ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہم بغیر سر و سامانی کے عالم میں اقتدار سے مقابلہ کرنے کو نکل پڑے ہیں۔ ہم تیری عظمت کے محتاج ہیں۔ اے اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اے مالک ہم پہ رحم فرما، ہم پہ کرم فرما، ہم کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو ان کے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ ان کو ان کے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ ان کو ان کے خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کو منظم کر دے، متحد کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم خطا کار ہیں، گناہگار ہیں، ہم سے خطائیں ہوئی، ہم سے گناہ ہوا، ہم سے لاپرواہی ہوئی، ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم کو اتنی طاقت دے، اتنی ہمت دے، اتنی قوت دے، اتنا جنون دے، اتنا دیوانہ پن دے کہ ہم اس ہندوستان میں بابری مسجد کو دوبارہ اسی وقت اسی مقام پر تعمیر کر سکیں، اسی مقام پر تعمیر کر سکے۔ ہم کو قوت دے، طاقت دے۔ اے اللہ ہماری جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی حفاظت فرما، ان کو صحت دے، ان کو طاقت دے، ان کو قوت دے۔ اے اللہ اس جلسے میں شریک سارے علماء کرام، وہ مشائخین عظام، وہ قائدین جماعتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو طاقت دے۔ اے اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال مسلمان ہے، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری عزتوں کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ ہماری عصمتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہندوستان میں مسلمانوں کی
صرف دو جماعتیں ہیں، ایک مسلم لیگ ہے اور دوسری مجلس ہے۔ اے اللہ ان دونوں جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان دونوں جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان دونوں جماعتوں کی حفاظت فرما، ان قائدین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دل میں ہمارے مخالفین کو معاف کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مخالفین کے دلوں میں ہمارے لیے محبت پیدا کر دے اور ہمارے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم سے جو ناراض ہیں ان کو ہمارے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم جن سے ناراض ہیں ہم کو ان کے قریب کر دے۔ اے مالک تو مسلمانوں میں اتحاد کو پیدا کر، اتفاق کو پیدا کر، ہم سب کو منظم کر دے، متحد کر دے، ہم سب کو نیک بنا دے، ایک بنا دے۔ اے اللہ نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کو پڑھنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما۔ سنت رسول اللہ پہ عمل پیرا ہونے کی ہدایت عطا فرما۔ یتیموں کی، بے سہاراؤں کی مدد کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیواؤں کی مدد کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ مظلوم کی آواز بننے کی طاقت و قوت ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ اس ہندوستان میں سب سے مظلوم تیرے نام لیوا ہیں۔ اے اللہ ہم تیرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اے اللہ تو ہم کو رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہم کو رسوائی سے بچا لے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہم کو معاف فرما دے، تو ہم کو معاف فرما دے، تو ہم پہ کرم کر دے۔ اے مالک ہمارا کوئی نہیں ہے، ہم تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم کو بس تیرا ہی سہارا ہے، ہم تجھ پر ہی نظر ٹکائے دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو ہماری مدد فرما، ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہم سب کو منظم